آل محمد یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشفِ صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم علیہ السلام۔ کریم اللہ صدقہ محمد و آل محمد کا جتنے مومنین ذہنوں میں حاجات لیے بیٹھے ہیں، ذکر کے صدقے، ذکر حسین کے صدقے مالک سب کی حاجات قبول و منظور فرما۔ کریم اللہ صدقہ محمد و آل محمد کا ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ بانی مجلس کی یہ محنت، کوشش، کاوش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ کریم اللہ سب سے بڑی دعا وقت کے ہادی حجت خدا ولی اثر کے ظہور میں تشریف فرما۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے باجماعت صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھنے سے نفاق دور ہوتا ہے، مل کے باجماعت صلوات کی تلاوت فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، صاحب دعوت النبویہ والصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاسمیہ وحجج الرضویہ وجود التقویہ ونقاوت النقویہ وحیبت العسکریہ وقعبت الہیہ صاحب العصر والزمان، صاحب العصر والزمان، صاحب لو، صاحب قلم، صاحب ذوالفقار، صاحب رجع، صاحب امامت الصحاب، ولی اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، قوت اللہ، قدرت اللہ، اسم اللہ، برہان اللہ، والہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ مل کے صلوات پڑھ لے محمد و اہل بیت محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ نے اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا، کیونکہ یہاں پہ تعداد معیار نہیں۔ پہلا جملہ جس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنے بیدار بیٹھے ہیں کہ یہاں پہ تعداد معیار نہیں، کیونکہ غدیر میں 1.25 لاکھ تھے، اکثر غدیر بھول گئے۔ تھوڑا تھوڑا بیدار ہو کے سننا جتنے جوان بیٹھے کہ غدیر میں 1.25 لاکھ تھے، اکثر غدیر بھول گئے۔ لیکن کربلا کے میدان میں غدیر میں 1.25 لاکھ تھے، اکثر غدیر بھول گئے، لیکن کربلا کے میدان میں تعداد 72 تھی، ساروں کو یاد ہے۔ یہاں پہ تعداد معیار نے، تھوڑا بیدار ہو کے سننا۔ ابن عباس مولا کائنات کے پاس آئے، میں نے شرائع صاحب پہلا جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کتنی دیر مجھے سننا ہے۔ ابن عباس مولا کائنات کے پاس آئے، کیونکہ میں لاہور سے سفر کر کے آیا ہوں، کیونکہ وارث شاہ صاحب شرائع صاحب کا حکم تھا، عام مومنین کے سامنے آ گیا اور بڑا لمبا سفر کر کے آئے کہ ابن عباس مولا کائنات کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے مولا آپ کی نالین جگہ جگہ سے پھٹ چکی، مولا کتنا ٹانکا لگائیں گے، آپ کی نالین جگہ جگہ سے پھٹ چکی۔ کہ ابن عباس میرے قریب آ۔ جیسے ابن عباس قریب آیا کہ ابن عباس سن، دنیا کے ممبر پہ کبھی حق آیا کبھی باطل آیا، دنیا کے ممبر پہ کبھی حق آیا کبھی باطل آیا، مگر اس نالین میں باطل کا پاؤں ہی نہیں آیا۔ اس نالین میں باطل کا پاؤں ہی نہیں آیا۔ خداوند قدوس قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک بہترین دین دین اسلام ہے۔ میں لوگوں کے پاس چلا گیا، یہ دین کیا ہے؟ کسی نے کہا نماز، کسی نے کہا روزہ، کسی نے کہا حج، کسی نے کہا زکوٰۃ۔ حالانکہ یہ شرازی صاحب دین نہیں، یہ دین کا جز ہے۔ وہ علی کا شیعہ کہلوانے کا حقدار نہیں جو نماز کا منکر ہے۔
یہ دین نہیں، دین کا جز ہے۔ میں نے فقیر کے دروازے پہ دستک دی، یہ دین کیا ہے؟ فقیر کے دروازے سے آواز آئی کہ دین است حسین ہے۔ بولو یار، بولنا عبادت ہے کہ دین است حسین۔ کس نے بتایا؟ خواجہ معین الدین نے بتایا۔ یہ اجمیر کی سرزمین پہ آ کر بیٹھ گیا، بادشاہ پریشان ہو گیا، یہ کون آ کر بیٹھ گیا؟ فقیروں کا مذاق نہ اڑایا کرو، تمہارا مذاق بن جائے گا، کیونکہ دین فقیروں نے پھیلایا ہے، مولویوں نے فساد ہی ڈالا ہے، فقیروں نے پھیلایا ہے دین۔ یہ اجمیر کی سرزمین پہ آ کر بیٹھ گیا، بادشاہ پریشان ہو گیا، یہ کون آ کر بیٹھ گیا؟ کہ زمین اللہ کی تیری نہیں، تو نہیں رہے گا، زمین رہے گی۔ اس ممبر کی عزت کی قسم، اور یہ ممبر مصطفیٰ نہیں، یہ ممبر حسینیت ہے۔ اگر اسے میں ممبر مصطفیٰ بھی کہوں اور خود آ کر بیٹھ جاؤں، یہاں سے حسینیت کا پیغام جاتا ہے، ممبر حسینیت سے حسینیت کا پیغام۔ یہ اجمیر کی سرزمین پہ آ کر بیٹھ گیا۔ اب پریشان تو نہیں ہو گئے؟ بادشاہ پریشان ہو گیا، یہ کون آ کر بیٹھ گیا؟ کہ زمین اللہ کی تیری نہیں، تو نہیں رہے گا، زمین رہے گی۔ اس نے خواجہ پہ پانی بند کر دیا۔ خواجہ سمجھ گیا کہ ان کا حسب نسب کہاں سے ملتا ہے۔ بولو یار، بولنا عبادت ہے۔ یا علی تیرے چاہنے والوں کے خیر، یا ان کا حسب نسب کہاں سے ملتا ہے؟ کیونکہ ظلم جب طغیانی پہ آتا ہے تو پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ اپنے شاگرد کو بھیجا، کتنے تالاب پہ قبضہ؟ کا پورے تالاب پہ قبضہ، کا یہ وضو کا لوٹا لے جا اور تالاب کے قریب جانا اور کہنا اے تالاب تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ اب جیسے ہی تالاب کے نزدیک آیا، اب یہ مجمع بول کے بتائے ایک وضو کے لوٹے میں کتنا پانی آئے گا؟ تھوڑا سا پانی آئے گا۔ سپاہیوں نے اجازت دی، جیسے شراج صاحب سپاہیوں نے اجازت دی، پورا تالاب سمٹ کے ایک وضو کے لوٹے میں آ گیا۔ جیسے خواجہ کا نام لیا، پورا تالاب سمٹ کے ایک وضو کے لوٹے میں آ گیا۔ پہرے داروں نے جا کے خبر دی کہ تو پانی بند کرنا چاہتا تھا، وہ پورا تالاب اٹھا کے لے گیا۔ کہا کس میں لے گیا؟ کہا ایک وضو کے لوٹے میں۔ کہا یہاں سے چلو، ہماری حکومت کو خطرہ، ہماری حکومت کو خطرہ۔ حکومت وہاں سے چلی گئی۔ اب خواجہ کے مرید خواجہ کے دروازے پہ آئے، کسی نے کہہ دیا بادشاہ پریشان نہیں ہونا، کسی نے کہہ دیا بادشاہ، کسی نے کہہ دیا شاہ، کسی نے کہہ دیا خواجہ۔ خواجہ نے کہا اس کا بندوبست بھی میں کر کے جاؤں گا۔ جب لوگ حاجتوں کے صحیفے لے کے میرے دروازے پہ آئیں گے، میرے دروازے کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کہ شاہ است حسین۔ دروازے کے ماتھے پہ لکھا ہوگا، مالک سلامت رکھے، کہ شاہ است حسین۔ خدا کی قسم جن کا فقیر ایسا ہو ان کا جناب امیر کیسا ہوگا، کہ جن کا فقیر ایسا۔ میں بہت بڑا جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں اس بارگاہ میں۔ عام مومنین کی سماعتوں کی نظر جتنے ضمیر کی طرح بیدار بیٹھے، جن کا فقیر ایسا ہو کہ پورا تالاب سمٹ کے ایک وضو کے لوٹے میں آ گیا، اور امیر بھی ایسا ہونا چاہیے جو پورے قرآن کو نقطے میں بند کر دے۔ سلامت رہیں، جو پورے قرآن کو نقطے پہ بند کر دے۔ میں نے رات لاہور میں یہ جملہ ہدیہ کیا تھا، کوٹ لکھپت میں کسرے ابو طالب میں، اور یہ جملہ میرے دادا محترم نعیم الملت علامہ غلام حسین نعیمی شہید کا مالک درجات بلند کرے۔ غور ہے کہ نہیں؟ قرآن کے وارث وہ نہیں جو ممبروں پہ قرآن کی تلاوت کرے، کسی بھی مکتب فکر کے ہوں، چاہے شیعہ چاہے سنی، وہ قرآن کے وارث نہیں، کیونکہ وارث ہمیشہ ورثے سے افضل ہوتا ہے۔ نہیں آپ خاموش ہو گئے۔ وارث ہمیشہ ورثے سے افضل ہوتا ہے۔ قرآن کا وارث وہ ہے جس نے نوکے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کی۔ قرآن کے وارث وہ نہیں جو ممبروں پہ قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن کا وارث وہ ہے کہ جس نے کوفے کے ممبر پہ سلونی کا دعویٰ کیا، کہ جس نے کوفے کے ممبر پہ بھائی جان سلونی کا دعویٰ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ مسجد نبوی جھلک رہی تھی، شانوں سے شانے ملے ہوئے، تازہ صحابی۔ میں نے پڑھنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑنی اور آپ نے سننے میں نہیں چھوڑنی۔
تازہ تازہ صحابی کھائے پیے لوگ۔ ایسے میں مسجد میں خوفناک شکل کی مخلوق داخل ہوئی، اس نے آتے کہا نہ محمد، صحابیوں کے چہروں پہ پسینے آئے، اور نہ تو یہ چاہیے تھا کہ شمع رسالت کے پروانے پیغمبر کو گھیر لیتے۔ سب نے راستہ دیے، محمد مصطفیٰ کے قریب آئے۔ جیسے محمد مصطفیٰ کے قریب آئے، محمد مصطفیٰ نے اس کے چہرے کو دیکھا، کہا تو انسانوں سے نہیں لگتا، کہا ٹھیک پہچانا، میں قوم جنات سے ہوں۔ کہا میرے پاس کیوں آیا؟ کہ محمد میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، آپ یہ ہاتھ کھول دیجئے۔ محمد مصطفیٰ نے فرمایا یہ بتا تیرے ہاتھ کس نے باندھے؟ جتنے ضمیر کی طرح بیدار بیٹھے ہو سر اٹھانا، کس نے باندھے؟ کہ محمد میں نوح کا دشمن تھا، کہ جب طوفان نوح آیا، نوح اپنے ساتھیوں کو لے کر چلنے لگا، مجھے اپنے بازوؤں پہ اتنا مان تھا کہ میں نے چاہا کہ نوح کو ساتھیوں سمیت پانی میں الٹ دیا جائے۔ ایسے میں نوح نے کسی کو پکارا، بولو یار بولنا عبادت ہے، ایسے میں نوح نے کسی کو پکارا۔ ایک گھوڑا سوار پانی کی لہروں پہ سفر کرتا ہوا آیا، اس نے ایک ہاتھ کے ساتھ میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑا، دوسرے ہاتھ کے ساتھ میرے دونوں ہاتھوں کو باندھ دیا، اور جاتے ہوئے فرمایا اے نوح جب دوبارہ مشکل آئے تو مشکل کشا کو بلا لینا۔ اے نوح جب دوبارہ مشکل آئے تو مشکل کشا کو بلا لینا۔ خدا کی قسم یہ باتیں ہو رہی تھی، یا مسجد کے در سے علم کا در آیا، جیسے مولا کائنات قطب الاقطاب حبیب الاحباب بے کا نقطہ ساقی کوثر دین کا وارث مصطفیٰ کا جانشین فاتح مبہلا مالک بدر مالک احد مالک حنین ناطق قرآن مرضی پروردگار نفس پیمبر قوت پروردگار خطیب ممبر سلونی ابو طالب کا بیٹا محمد کا داماد جبرائیل کا استاد امام المشارق امام المغارب، جیسے مسجد نبوی میں آئے صحابیوں کی سانسوں میں سانس آئے، یا علی تشریف لائیے یا علی تشریف لائیے، یہ جن رسول خدا کے پیچھے چھپ گیا۔ آپ اس جملے کے استقبال میں اٹھ کے بھی کھڑے ہو جائیں پھر بھی حق ادا نہ ہوگا، یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر، یہ جن رسول خدا کے پیچھے چھپ گیا، رسول خدا نے اسے آگے کیا، پیچھے کس لیے جا رہا ہے؟ کہ محمد مجھے بچا لیجئے، یہ وہ جوان آ رہا ہے کہ جس نے میرے ہاتھوں کو باندھا تھا۔ جوان آ رہا ہے کہ جس نے میرے ہاتھوں کو باندھا تھا۔ جیسے مولا کائنات رسول خدا کے قریب آئے، آیت تطہیر پڑھی، رسول خدا نے فرمایا یا علی تو اسے جانتا ہے کیوں نہ جانے کہ جس کی ذوالفقار 70 نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہو؟ کہ یا رسول اللہ میں اسے جانتا ہوں۔ کہ یا علی اس کے ہاتھ کھول دیجئے۔ علی نے فرمایا پہلے 2 شرطوں کو پوری کرے، پہلے یہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پیغمبر نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کے لبوں سے آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ خدا کی قسم علی ہاتھ کھولنے لگے تھے، رسول نے فرمایا یا علی رک جائیے، ابھی اس سے کہے یہ پڑھے علی ولی اللہ۔ ولی اللہ۔ خدا کی قسم ان کے دروازے کے فقیر سمجھ میں نہیں آتے، ان کے دروازے پہ آ جاؤ، تمہاری تقدیریں بدل دی جائیں گی، کیونکہ ہم جس حقیقت میں زندگی گزارتے ہیں پریشان تو نہیں ہو گئے۔ نظام شمسی، اللہ نے سورج کو بھی تقدیر کے بغیر نہیں رکھا۔ کہ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ ہم نے سورج کی تقدیریں بنائی، یہ قرآن ہے، سورج کی تقدیریں بنائی۔ سورج اپنے سرکل پہ روا دوا، سورج کسی کے پیچھے نہیں چلتا۔ میں جملہ ہدیہ کرنے لگا، 11 کے 11 ستارے جو نظام شمسی کو کنٹرول کرتے ہیں وہ سورج کے پیچھے چلتے ہیں، مگر سورج کسی کے پیچھے نہیں چلتا۔ کہ مسلمانوں نے صحابہ کرام کو سب سے بڑا رتبہ دینا چاہا تو حدیث بیان کی اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند۔ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا میرے صحابی بہت بڑے نمازی، میرے صحابی بہت زیادہ روزہ رکھنے والے، میرے صحابی بہت زیادہ
زیادہ زکوٰۃ دینے والے. پیغمبر نے فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند. اب ستاروں کا کام ہے سورج کے پیچھے پیچھے چلنا. 11 کے 11 ستارے جو نظام شمسی کو کنٹرول کرتے ہیں وہ سورج کے پیچھے چلتے ہیں، مگر سورج کسی کے پیچھے نہیں چلتا. جب سورج کسی کے پیچھے نہیں چلتا تو سورج کو پلٹانے والا ستارے کے پیچھے کیا نماز پڑھے گا؟ سورج کو پلٹانے والا ستارے کے پیچھے کیا نماز پڑھے گا؟ یہ علی نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی. خدا کی قسم علی پڑھ نہیں سکتے. اس حدیث کے برابر پوری دنیا آ جائے پھر بھی برابر کھڑی نہیں ہو سکتی. رسول اللہ نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہے. نہیں آپ پریشان ہو. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی جائے. خدا کی قسم حق کو بھی یہ حق نہیں کہ علی کی آگے چلے. نہیں میں جملہ کہہ گیا ہوں، آپ انہیں نہ دیکھیں مجھے دیکھیں، میں آپ کی خاطر آیا ہوں. حق کو بھی یہ حق نہیں کہ علی کی آگے چلے. جو مسلمانوں نے خلافت کی دلیل بنائی قرآن نے اسی کو اٹھا دیا. اے ایمان والو رسول کے آگے کھڑے نہ ہونا ایسے ہے جی. اے ایمان والو رسول کے آگے کھڑے نہ ہوگا. اب جس نے نبی کو نماز پڑھائی وہ رسول کے آگے کھڑا ہوگا. اگلی آیت میں کیا ارشاد ہوا؟ اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں سے بلند نہ کرو. یعنی جس نے نبی کو نماز پڑھائی وہ آگے کھڑا ہوگا. شیرازی صاحب کتنی عجیب نماز ہوگی، پڑھانے والا آگے کھڑا ہے، درود پیچھے والوں پہ بھیج رہا ہے. یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر، کہ درود پیچھے والوں پہ بھیج رہا ہے. اللہ نے سورج کی تقدیریں بنائی، اللہ نے چاند کی بھی تقدیریں بنائی. پھر قرآن کی آیت پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ قبلہ جانتے ہیں شرازی صاحب میں جتنا پڑھتا ہوں اللہ کے پاک قرآن سے پڑھتا ہوں. یہاں سے آپ رزق معرفت لے کے اٹھیں. اللہ نے صفدر شاہ جی چاند کی بھی تقدیریں بنائی. کیا ارشاد فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم والقمر قدرناہ منازل حتی اداک الارجون القدیم. ہم نے چاند کی بھی تقدیریں بنائی. چاند بھی اپنے سرکل پہ روا دواں ہے. اب تقدیر کے بدلنے کا نام ہے تسخیر. جیسے تسخیر جنات، کسی چیز کو اپنے قبضے میں کر لینا. پریشان ہو گئے. جناب سلیمان بن داؤد کے قبضے میں جنات تھے، اس کی ہواؤں پہ حکومت. اب جملہ سنیے گا، ہواؤں پہ حکومت، خلاؤں پہ حکومت جناب سلیمان بن داؤد کی. اللہ نے اسے انگوٹھی دی. آپ میری طرف دیکھیے گا، لوگ آتے رہیں گے. اللہ نے اسے انگوٹھی دی. مجھے کم از کم 20-25 منٹ ہو گئے ہیں. اللہ نے اسے انگوٹھی دی. یہ انگوٹھی چلتے چلتے رسول خدا کے پاس آ گئے. رسول خدا نے علی کو دے دی. علی نے خیرات میں سائل کو دے دی. سلامت ہے. علی نے خیرات میں سائل کو دے دی. خدا کی قسم یہ انگوٹھی نہیں بلکہ سلیمان بن داؤد کی حکومت ہی دے دی. اللہ نے سورج کی حیدری، اللہ نے سورج کی تقدیریں بنائی. یہ چہروں پہ رونق کس لیے آئی؟ سورج کی وجہ سے. یہ پھلوں کو ٹہنیوں سے کس نے سجایا؟ سورج نے سجایا. کیونکہ قرآن کریم میں اللہ نے سورج کو تشبیہ دی رسول خدا کے ساتھ، چاند کو علی کے ساتھ. لیکن جب زمین پہ اترے معجزوں کا سلسلہ بدل گیا. جسے سورج کے ساتھ تشبیہ دی گئی اس نے چاند کے ٹکڑے کیے. بولو یار، بولنا عبادت ہے. کہ جسے سورج کے ساتھ تشبیہ دی گئی اس نے چاند کے ٹکڑے کیے. جسے چاند کے ساتھ تشبیہ دی گئی اس نے سورج کو پلٹایا. اس نے سورج کو پلٹا. اس ممبر کی عزت کی قسم یہ پھلوں میں مٹھاس کس لیے آئی؟ رسول کی رسالت انسان کو مسلمان بناتی ہے. میں بہت بڑا جملہ دیا کرنے لگا ہوں اس بارگاہ میں. رسول کی رسالت انسان کو مسلمان بناتی ہے. علی کی ولایت مسلمان کو سلمان بناتی ہے.
میں جملہ کہہ گیا ہوں، یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر حیدری سلمان بناتی ہے۔ اللہ نے سورج کی تقدیریں بنائی، اللہ نے چاند کی تقدیریں بنائی۔ اب تقدیر کے بدلنے کا نام ہے تسخیر۔ جیسے تسخیر جنات، کسی چیز کو اپنے قبضے میں کر لینا۔ سلیمان بن داؤد کے قبضے میں حکومت تھی۔ اہل بیت کا مرتبہ سنیے، مقام سنیے، کس منزلت کے مالک ہے، کس مرتبے کے مالک ہے۔ آدم صفی اللہ تقدیر کے اندر، نوح نجی اللہ تقدیر کے اندر، ابراہیم خلیل اللہ تقدیر کے اندر، موسیٰ کلیم اللہ تقدیر کے اندر، عیسیٰ روح اللہ تقدیر کے اندر۔ اگر تقدیر کے محتاج نہ ہوتے تو سارے موجود ہوتے، لیکن اللہ نے کچھ مخصوص کرداروں کو افتخار کے لہجے میں فرمایا، اے اہل بیت، ہم نے زمین و آسمان کا قبضہ تمہارے ہاتھ میں دے دیا۔ نہیں ٹلے ہو گئے ہو تو صاحب، مدینے کی نہیں، مکہ کی نہیں، زمین کی تقدیر بدل دی، آسمان کی تقدیر بدل دی۔ اب میں علی کی بات نہیں، سیدہ کی بات نہیں، حسن کی بات نہیں، بلکہ اہل بیت میں سب سے چھوٹے حسین نے زمین والوں کی تقدیر کو بدلا، حسین نے آسمان والوں کی تقدیر کو بدلا، حسین نے زمین والوں کی تقدیر کو بدلا، حسین نے آسمان والوں کی تقدیر کو بدلا۔ یعنی فطرس نے آسمان سے زمین پہ آ کے پر لے کے بتایا، آسمان والوں کی تقدیر کو حسین بدلتا ہے، حر کو علیہ السلام بنا کے بتایا۔ حر کو علیہ السلام بنا کر بتایا، زمین والوں کی تقدیر کو حسین بدلتا ہے۔ خدا کی قسم جناب حر اور ہے کہ نہیں؟ چلے اس سے پہلے جملہ دیا کرتا ہوں، فطرس آیا، آدم صفی اللہ کا دور آیا، فطرس نہ آیا۔ یہ خاموشی نہیں، توجہ ہے، میں جگر نکال کے ممبر پہ رکھنے لگا ہوں۔ آدم صفی اللہ کا دور آیا، فطرس نہ آیا۔ نوح نجی اللہ کا دور آیا، فطرس نہ آیا۔ ابراہیم خلیل اللہ کا دور آیا، فطرس نہ آیا۔ موسیٰ کلیم اللہ کا دور آیا، فطرس نہ آیا۔ ابراہیم خلیل اللہ کا دور آیا، فطرس نہ آیا۔ کائنات میں رحمت آ گئی، فطرس نہ آیا۔ حسن آ گئے، فطرس نہ آیا۔ جیسے دین کو بچانے کے لیے حسین آیا، کہ حسین کے انتظار میں تھا، آسمان کے قید خانوں میں تھا۔ جبرائیل ہزار قبیلوں کے ہزار فرشتے لے کر جانے لگا، کہنے لگا یہ کیا قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے۔ جبرائیل سے کہنے لگا قیامت آنے والی ہے۔ کہا نبی آخر کے گھر میں حسین آیا ہے، نبی آخر کے گھر میں حسین آیا ہے۔ اس نے فرمایا مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ جبرائیل نے فرمایا چلو، کیونکہ اٹھ سکتا نہیں تھا، فرشتوں نے سہارا دیا۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، امین وحی خدا کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ جب حدیث قصہ میں آیا، دو مرتبہ اجازت لے کے آیا، آج اجازت کیوں نہیں مانگتا؟ تو آواز جبرائیل آئے گی، جسے خدا سزا دیتا ہے اسے حسین کے دروازے پہ لایا جاتا ہے۔ جسے خدا سزا دیتا ہے، اور ایک فرشتہ نہیں آیا، 3 فرشتے آئے۔ پہلے دن آیا فطرس، 5ویں دن آیا سرسائیل، اس پہ بھی اللہ کا عذاب آیا تھا۔ اچھا فطرس کو کس کے ساتھ مس کیا گیا؟ حسین کے جسم کے ساتھ، چھولے کے ساتھ نہیں، پیغام لے کے جائیے گا، حسین کے جسم کے ساتھ مس کیا۔ اس سے پر ملے، اب وہ اڑنے لگا اور کہنے لگا یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ حسین کا دیا ہوا ہے، ان دونوں میں فرق تو کوئی نہیں۔ کہنے لگا مم مثلی کون ہے مجھ جیسا؟ دوسرا فرشتہ آیا 5ویں دن سرسائیل، اسے لے کے اس پہ اللہ کا عذاب آیا۔ رسول خدا کے بعد جبرائیل لے کے آئے کہ اسے حسین کے جھولے سے مس کر دو۔ آپ پریشان ہو گئے، حسین کے جھولے سے مس کیا، اسے پر ملے، اڑنے لگا۔ 7ویں دن ایک فرشتہ، اس نے خدا کی قدرت پہ شک کیا، دردائی، اسے اللہ نے جزیرے میں پھینک دیا، آسمان کے قید خانوں میں۔ شرح صاحب بڑا قیمتی جملہ،
یہ اٹھ نہیں سکتا تھا. جبرائیل کہنے لگا یا رسول اللہ اتنا نہیں، میں اسے اٹھا کے لا نہیں سکتا، اب کیا کیا جائے؟ خدا کی قسم رسول نے حسین کو ہاتھوں پہ بلند کیا. جیسے رسول نے حسین کو ہاتھوں پہ بلند کیا، جس جگہ عذاب آیا تھا رسول خدا نے حسین کا چہرہ اس طرف کیا، جیسے حسین کا واسطہ دیا، وہ اڑتا ہوا مدینے میں آ گیا. ہوا مدینے میں آ گیا. اس میں 3 پیغامات تھے. پہلے کو حسین کے جسم سے مس کیا، یعنی جو چیز حسین کے جسم سے مس ہو جائے اسے بھی شفاعت ملتی ہے. جس چیز کی نسبت حسین سے ہو جائے، چاہے وہ علم ہو، تعزیہ ہو، ذوالجناح ہو، وہ بھی شفاعت دیتی ہے. اور جس کے لیے حسین کا وسیلہ دے کے رسول خدا دعا مانگے یا آپ دعا مانگے، حسین کا وسیلہ دے کے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. 3 پیغامات تھے. دردائل، پترس اور سرسائل. اور کسے زمین پہ آگے دی؟ حر کو دی. کیا شراج صاحب یہ خانہ کعبہ کا کپڑا پکڑنے چلا گیا، قرآن کھول کے بیٹھ گیا؟ ایسے ہی جملے. حسین کے قدموں میں سر جھکا دیا. میں جملہ کہہ گیا ہوں. جیسے حسین کے قدموں میں سر جھکایا، حسین نے فرمایا میں نے معاف کیا، میرے اللہ نے معاف کیا. نہیں آپ نے غور نہیں کیا. حسین نے کہا میں نے معاف کیا، میرے اللہ نے نہ معاف کیا. حسین نے پہلے اپنا نام لیا، پھر اللہ کا نام لیا. جسے حسین معاف کرے اسے ہی اللہ معاف کرتا ہے. اللہ نے تقدیریں بنائی. ایسی ہے جی وہ موضوع لے کے چلو. سورج کی تقدیریں بنائی، چاند کی تقدیریں بنائی. اب تقدیر کے بدلنے کا نام ہے تسخیر. ایک بندہ تقریر بھی سن رہا ہے تو سو بھی رہا ہے. سونا صرف ہجرت کے بستر پہ مولا علی کا عبادت. یہاں جاگ کے سنو، جہاں ملائکہ اپنے پر مس کرنے آتے ہیں. میں نے تو لگتا ہے تو انہوں ہوا دے رہے ہیں ملائکہ. ایک صلوات پڑھو باجماعت. اللہ نے تقدیر مالک سب کی حاجات قبول و منظور فرمائے. تقدیریں بنائی. اب تقدیر کے بدلنے کا نام ہے تسخیر. سورج تقدیر کے اندر، نتیجہ چاند تقدیر کے اندر، سمندر تقدیر کے اندر، دریا تقدیر کے اندر. علی نے سورج کو پلٹا کے بتایا کہ تقدیر کو بدل دیا. نہیں آپ پیچھے رہے. علی نے سورج کو پلٹا کے بتایا، تقدیر کو بدل دیا. فاطمہ نے ستارہ اتار کے بتایا، تقدیر کو بدل دیا. مصطفیٰ نے چاند کے ٹکڑے کر کے بتایا، تقدیر کو بدل دیا. اور 12واں سمندر پہ مسلح بچھا کے کہے گا کہ تقدیر کو بدل دیا. مصطفیٰ نے چاند کے ٹکڑے کر کے بتایا، تقدیر کو بدل دیا. علی نے سورج کو پلٹا کے بتایا، تقدیر کو بدل دیا. اور جب محمد مصطفیٰ کا تذکرہ کیا جائے، یوں ڈھیلے ڈھالے بن کے نہ سنا کرو، شان رسالت پہ بولا کرو. اگر رسول کے فضائل سننے ہیں تو علی والوں سے سنو. رسول اللہ نے چاند کے ٹکڑے کیے. یہ کوئی بڑا معجزہ نہیں، یہ کام تو ان کا نوکر بلال کر لیا کرتا تھا. شاہ صاحب میں 2 جملے عظمت مصطفیٰ پہ کہہ کے زحمت تمام کروں. جب رسول خدا معراج پہ گئے، یہ تقدیر بدلنے والے ہیں. زمین پہ آئے پھر آسمان پہ چلے. یہ ہماری ہدایتوں کے لیے اترے، ہماری خاطر عالم نور کو چھوڑ دیا اور زمین پہ اترنا شروع کر دیا. کیونکہ پہلے کا نام بھی محمد، آخری کا نام بھی محمد. کیونکہ انتہا بھی محمد سے ہوئی اور ابتدا بھی محمد سے ہوئی. جب محمد مصطفیٰ معراج پہ گئے
زمین پہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی مزمل کہا، لیکن جب آسمانوں پہ بلایا کیا لقب دیا؟ حبیب کہہ کے بلایا۔ میرے حبیب آسمانوں پہ آ جا۔ رسول اوپر جا کے حبیب بنے، حسین نے کربلا میں حبیب کو بلایا۔ میں جملہ کہہ گیا ہوں، حبیب حسین کا صحابی، رسول کا صحابی۔ حسین آگے آگے چلتے، حبیب پیچھے پیچھے چلتا۔ جہاں حسین قدم رکھتے، حبیب وہاں سے مٹی اٹھا لیتا۔ رسول خدا نے پوچھا، حبیب یہ کیا کر رہے ہو؟ خدا کی قسم بڑا قیمتی جملہ، ساری تقریر بھول جائیے گا، یہ جملہ نہ بھولیے گا۔ رسول خدا نے فرمایا، حبیب کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نہیں چاہتا کہ حسین کے قدم پہ کسی کا قدم آئے۔ میں جملہ کہہ گیا ہوں، کہ حسین کے قدم پہ کسی کا قدم آئے۔ معراج ہوئی ابو طالب کے گھر سے، یعنی ام ہانی کے گھر سے۔ معراج تو آپ نے بڑی سنی ہوگی، مگر اس انداز میں آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہوگی۔ قبلہ نعیمی صاحب فرمایا کرتے تھے، معراج مصطفیٰ سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں جن کی عقل معراج پہ نہ ہو۔ یعنی ام ہانی کون تھی؟ ام ہانی تھی ابو طالب کی بیٹی۔ میں جملہ کہہ گیا ہوں، یعنی رسول خدا کو معراج ہوئی ابو طالب کی بیٹی کے گھر سے۔ معراج ایک سفر تھا ابو طالب کی بیٹی سے ابو طالب کے بیٹے تک۔ میں جملہ کہہ گیا ہوں، اور یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ نبی پاک کو جب معراج ہوئی، ایسے جی آئیں، بسم اللہ، ذاکر صاحب بھی آ گئے، بس ختم کروں۔ جب نبی پاک کو معراج ہوئی تو کون سی معراج ہوئی؟ روحانی معراج ہوئی، جسمانی معراج نہ ہوئی۔ جملہ سنیے گا کہ بستر بھی گرم تھا، ایسے سنتے ہیں، خطبہ پڑھتے ہیں، بستر بھی گرم تھا۔ اسی لیے رسول خدا نے حدیث بیان کی، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اب مجمع بول کے بتائے، کیا روح نماز پڑھتی ہے کہ جسم بھی پڑھتا ہے؟ میں جملہ کہہ گیا ہوں، جیسے نبی پاک پہلے آسمان پہ آئے، آپ نے پہلے کبھی ایسے سنا نہ ہوگا، پہلے آسمان پہ آئے، فرشتے استقبال کے لیے آئے۔ فرشتوں نے پہلا سوال کیا، یا رسول اللہ علی کس حال میں ہے؟ جا رہے ہیں نبی، پوچھ رہے ہیں علی کا، علی کس حال میں ہے؟ کہ علی کو میں زمین پہ چھوڑ کے آیا ہوں۔ رسول نے فرمایا، کیا تم علی کو جانتے ہو؟ جملہ سنیے گا کہ یا رسول اللہ ہمیں تب تک فضیلت نہ ملی جب تک ہم نے آپ کی رسالت اور علی کی ولایت کی گواہی نہ دی۔ میں جملہ کہہ گیا ہوں، چوتھی آسمان پہ مالک سلامت رکھے، چوتھی آسمان پہ پھر رسول خدا رکے جہاں پہ جناب عیسیٰ، فرشتے سلامی کے لیے آئے، پھر یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ علی کس حال میں ہے؟ کہ علی کو میں زمین پہ چھوڑ کے آیا ہوں۔ رسول نے پوچھا کیا تم علی کو جانتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ اللہ نے آسمانوں پہ بیت المعمور بنایا۔ جملہ سنیے گا، اس بیت المعمور کے اندر اسی کی شبیہ ہے خانہ کعبہ، بیت المعمور بنایا۔ جملہ سنیے گا، اس بیت المعمور کے اندر اللہ نے ایک کتاب رکھی ہے جس میں آپ کا نام، آپ کے چاہنے والوں کا نام، علی کا نام، علی کے شیعوں کا نام۔ فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں سال میں ایک مرتبہ حج کرنے کا موقع ملتا ہے، یا رسول اللہ جب تک ہم اپنا پر ہر نام پہ مس نہ کرے ہمارا حج مکمل نہیں ہوتا۔ ہمارا حج مکمل نہیں ہوتا۔ مجھے کم از کم 40 منٹ ہو گئے ہیں، میں بڑی جلدی سفر طے کر رہا ہوں۔ 7ویں آسمان پہ آئے،
رسول خدا 7ویں آسمان پہ آ گئے، جبرائیل بھی ساتھ۔ رسول نے سوال کیا، جبرائیل کیا اس سے پہلے بھی تو کسی نبی کو یہاں پہ لایا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ فضیلت صرف آپ کو ملی ہے۔ کہا جبرائیل میرے ساتھ چلو، خدا کی قسم بہت بڑا پیغام دینے جا رہا ہوں، جو کہتے ہیں کہ جبرائیل نے نبی کو پڑھایا، کیونکہ جبرائیل نوکر ہے، مصطفیٰ سردار ہے۔ سدرۃ المنتہا پہ آگے جبرائیل رک گیا، کہا یا رسول اللہ اس سے آگے میں جا نہیں سکتا۔ نبی پاک نے چاہا شرازی صاحب نالین اتار دی جائے، آواز قدرت آئی میرے حبیب نالین سمیت آ جاؤ۔ اب جملہ سنیے گا، جبرائیل وہاں پہ رک گیا۔ جبرائیل کون؟ سید الملائکہ۔ یہ جملہ نعت خانوں پہ بھاری ہے، خدا کی قسم جہاز سے جبرائیل کی رسائی حاصل نہ تھی۔ کس جگہ پہ جبرائیل رک گیا اس سے آگے نبی کی نالین چلی گئی۔ اس سے آگے نبی کی نالین چلی گئی۔ جو نبی کی نالین جیسا نہیں وہ حسنین جیسا کیسے ہو گیا؟ اگر مسلمان احترام رسالت کر لیتے تو حسین مدینہ نہ چھوڑتے۔ روتے وقت شرمایا نہ کرو، عزادارو حسین نے وطن چھوڑا نہیں، حسین سے وطن چھڑوایا گیا۔ حسین کو مدینے سے بڑا پیار تھا۔ کتابوں کے جملے عزادارو، جب حسین مدینہ چھوڑنے لگے، حسین کو مدینے سے اتنا پیار تھا، نانا کا روزہ، اماں کی قبر، جیسے حسین مدینہ چھوڑنے لگے حسین دیواروں کے بوسے لیتے تھے۔ کائنات کے وارث مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ عزادارو رسول کا صحابی عروہ غفاری جو بادل کے گرجنے کی آواز نہیں سن سکتا تھا، عزادارو جیسے حسین مدینہ چھوڑنے لگے، سادات کی اتنی آوازیں بلند تھی، اس نے اپنی بیٹی کو بلایا، بیٹی آج مدینے میں کیا ہوا ہے، یہ آوازیں کیسے بلند ہے؟ بیٹی رو کے کہنے لگی بابا حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس نے رو کر فرمایا بھرے مدینے میں کسی نے روکا نہیں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، حسین کا مدینے سے جانا بڑا مشکل تھا۔ حسین رسول کے روزے پہ آئے، سب سے پہلے سلام کیا۔ عزادارو حسین رسول کے روزے پہ ایسے جا رہے تھے جیسے بادشاہ شہنشاہ سے ملنے جا رہا ہو۔ عزادارو رسول کی قبر سے لپٹ گئے، کتابوں کے جملے اتنا روئے کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے کہ نانا میرا آخری سلام، نانا تیری امت مجھے مدینے رہنے نہیں دیتی۔ عزادارو وہاں سے چلا بھائی کی قبر پہ آیا، حسن کو سلام کی، ایسے چلے جیسے بادشاہ سے ملنے جا رہا ہو۔ بھائی میرا آخری سلام۔ عزادارو وہاں سے چلے ماں کی قبر پہ آئے، اماں میرا آخری سلام۔ عزادارو حسین قبر سے لپٹ گئے اور ایسے روئے جیسے 6 ماہ کا بچہ روتا ہے۔ اماں میرا آخری سلام۔ اماں حسین دوبارہ مدینے نہیں آئے گا، یا قبر زہرا سے آواز آئی حسین تو اکیلا نہیں، ماں تیرے ساتھ ساتھ جائے گی۔ عزادارو عباس کو حکم دیا عباس سامان سفر تیار کرو۔ عزادارو عباس گھوڑے پر بیٹھ کر مدینے کے ارد گرد نعرے لگاتا رہا۔ عباس کی ماں روایت کرتی ہے ہر بی بی کو اس کے قریبی نے سوار کیا، جو اس کا کچھ لگتا تھا اسے اونٹ پہ بٹھایا۔ عزادارو جیسے ام لیلہ باہر آئی، عزادارو یہ بیبیاں باہر نہ آئی بلکہ رسول کی بیٹیوں کے جنازے گھروں سے نکلے ہیں۔ عزادارو ام لیلہ باہر آئی، حسین کی آواز آئی اکبر ماں کو سوار کرا۔ قاسم سے کہا قاسم ماں کو سوار کرا۔ عزادارو ایک مرتبہ آواز آئی زینب عالی آ رہی ہے۔
عزادار حسین کرسی پہ بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، عزادار حسین آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھا، عباس آگے بڑھا، ہم آپ کو سوار کراتے ہیں۔ عزاداروں جس کے استقبال کے لیے حسین کھڑے ہو جائیں وہ زینب عالیہ کس منصب کی مالکہ ہوگی؟ زینب عالیہ نے گھر سے باہر قدم رکھا، حسین نے کہا میری شرموں والی بہن میں تجھے سوار کراتا ہوں۔ علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں میں تجھے سوار کراتا ہوں۔ سجاد نے کہا پھوپھی اماں میں سوار کراتا ہوں۔ کہا سجاد تو مجھے سوار کرا، باقی مجھے کوئی سوار نہ کرائے۔ عزاداروں سجاد آگے بڑھا، عباس اونٹ کے قریب ایسے جھکے جیسے نمازی سجدے میں جاتا ہے۔ آقا زادی نوکر پہ پاؤں رکھیے، سوار ہو جائیے۔ عزاداروں زینب عالیہ آگے بڑھی، ادھر زینب عالیہ اونٹ پہ بیٹھی، زینب عالیہ کے اونٹ نے پہلا قدم رکھا، اکبر کا گھوڑا دائیں آ گیا، قاسم کا گھوڑا بائیں آ گیا۔ ماتم کر کے فکرہ سننا، حسین کا گھوڑا سامنے آ گیا۔ 12 بنی ہاشم زینب عالیہ کے اونٹ کو خانہ کعبہ بنا کے طواف بھی کرتے جا رہے تھے اور کہتے بھی جا رہے تھے الحجاب الحجاب۔ یہ تھی 28 رجب، وہ تھی 11 محرم، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، سر پہ ردانہ تھی، لاشیں بکھرے پڑے تھے، رو رو کے کہہ رہی تھی عباس میں شام جا رہی ہوں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا بس آخری جملہ، عزاداروں حسین چلنے لگے، یہ ایک مرتبہ صغرا کی آواز آئی، بابا جب تو اکبر کی شادی کرے گا بابا بیٹی کو ضرور یاد کرنا۔ عزاداروں اکبر کا انتظار کرنے لگی صغرا اور رو کے کہنے لگی بابا چلا جا لیکن 4 رشتہ دار میری قبر پہ نہ آئے۔ آواز آئی صغرا کون سے؟ پہلا چچا غازی جس نے میرا نام نہیں لکھا وہ میری قبر پہ نہ آئے، دوسرا بھائی اکبر جو مجھے ساتھ لے کر نہیں گیا وہ میری قبر پہ نہ آئے، تیسری میری ماں رباب میری قبر پہ نہ آئے۔ اچھا بابا خدا حافظ۔ حسین تڑپ کے زمین پہ بیٹھے، کہا صغرا نام تو نے 4 بتائے تھے، اب نام نے 3 بتائے ہیں۔ کہا بابا ناراض نہ ہو، چوتھے آپ بھی میری قبر پہ نہ آنا۔ حسین نے کہا صغرا تیرا بابا وعدہ کرتا ہے کوئی آئے یا نہ آئے اب حسین دوبارہ مدینے نہیں آئے گا۔ قافلہ چلا گیا، صغرا انتظار کرتی رہی۔ 2 محرم آیا، حسین کربلا میں آئے، 7 کو پانی بند ہو گیا، 10 کو لاشوں پہ لاشیں حسین اٹھانے لگا۔ ماتم کر کے فکرہ سننا، جیسے اکبر کو اجازت ملی صغرا تڑپ کے اٹھی، رسول کے روزے پہ آئی، پہلا جملہ کا نانا میرا دل گھبرا رہا ہے، نانا دعا کر اکبر خیریت سے ہو۔ قبر میں زلزلہ آیا، رسول باہر آئے، صغرا کو سینے سے لگایا، کہا صغرا میں ابھی ابھی کربلا سے آیا ہوں، صغرا تیرے اکبر کو برچھی لگ گئی، صغرا تیرا بابا ضعیف ہو گیا۔ صغرا روتے روتے رسول کے روزے پہ گری، جیسے رسول کے روزے سے اٹھی صغرا کے سارے بال سفید ہو گئے۔ عصا کا سہارا لے کے صغرا گھر آئی، رو کے کہنے لگی نانی ام سلمہ اکبر کو برچھی لگ گئی اور میرے بابا کی لاش پہ ظالموں نے گھوڑے دوڑا دے۔ اللہ لعنت اللہ۔